دید فجاسو خلال الدیار وکان وعدم مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اولین مخاطب تو اہل مکہ تھے، کیونکہ مکی دور میں نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ، اور اس کے بعد ان آیات کے مخاطب وہ سب لوگ ہیں جو اس کو پڑھیں گے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے اہل مکہ کو کہ دیکھیں، اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو روش قوم بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا۔ تو پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد انگیزی کرو گے، بڑا فساد برپا کرو گے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ بات آگے آ رہی ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی 2 دفعہ تمہاری فساد انگیزی ہوگی، تو جب پہلی فساد انگیزی کا جو وعدہ اللہ نے کیا تھا جب اس کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے کھڑے کر دیے جو بہت طاقتور تھے، بہت زور آور تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور وہ تمہارے علاقوں میں پھیل گئے، یعنی ان کا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل فلسطین میں آئی، تو وہاں ایسے طاقتور لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو قید کر لیا اور ان پر بڑی مصیبت آئی۔ اللہ نے ایسے طاقتور لوگ ان پر مسلط کر دیے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ لہٰذا اے اہل مکہ، تم اپنے آپ کو اس روش سے محفوظ رکھو۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہیں ایک موقع اور دیا، یعنی تمہیں پھر ہم نے کھڑا کیا، تمہیں قوت بخشی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے ہم نے تمہاری مدد کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، تمہیں پھر مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھیں کیسی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے کوئی اچھا رویہ اختیار کیا تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کو اختیار کیا، فَلَهَا، تو اس کا وبال بھی تم نے بھگتا۔ یہی ہمارے لیے ہے، اگر اچھائی کو اختیار کریں گے تو اس اچھائی کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر ہم برائی کو اختیار کرنے والے بنیں گے تو اس برائی کا وبال بھی ہمیں پر پڑے گا، ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو بہت مختصر الفاظ میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ اچھائی کو اختیار کریں تاکہ اچھا نتیجہ دیکھنے کو ملے، اچھا انجام تمہیں ملے۔ اور پھر دوسرے وعدے کی طرف، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی دوسری فساد انگیزی جب تم نے کی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے تم پر پھر
اور لوگ مسلط کر دیے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اس طرح سے تم پر زیادتی کریں۔ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ بھی مسجد میں ایسے ہی داخل ہو گئے جیسے پہلے داخل ہوئے۔ مسجد سے مراد یہ بیت المقدس، یعنی اس طرح سے پامال کیا انہوں نے جیسے پہلے تمہارے دشمنوں نے پامال کیا تھا۔ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اس لیے کہ اس کو برباد کر کے رکھ دیں تمہیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، اب بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم، تم پر پھر رحم کرے، یعنی اگر رویہ بدل لو گے، اچھائی کو اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، پھر تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پھر اعادہ کرو گے، ادنا تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ کس چیز کا اعادہ؟ یعنی اگر پھر تم سرکشی کو اختیار کرو گے تو ہم پھر سزا کا اعادہ کریں گے، پھر سزا سے دو چار کریں گے۔ یہ ہم سب کے لیے، آنے والی سب قوموں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرو گے تو اچھا نتیجہ دیکھو گے، اور اللہ کی سرکشی اور بغاوت کو اختیار کرو گے تو اللہ کی سزا سے پھر تم بچ نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو منکرین حق کا قید خانہ بنایا، اسی میں رہیں گے۔ منکرین حق جنہوں نے دنیا میں حق کو ٹھکرا دیا، قبول کرنے سے انکار کیا، تو جہنم ان کے لیے قید خانہ ہے۔ اب رہا یہ قرآن مجید، اے اہل مکہ، جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، صحیح منزل پر پہنچانے والا ہے، لہذا اس کو سنجیدگی سے اختیار کرنے والے ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو فرمایا کہ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، صحیح منزل پر پہنچانے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کن کو؟ مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی نیک اعمال کے ساتھ بسر، ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ نیک عمل اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان ہی ہمیں کہتا ہے نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، امانت کی پاسداری کرو۔ تو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، آخرت یعنی دوسری زندگی پر ایمان نہیں لائیں گے کہ ہمیں اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جزا سزا سے گزرنا ہے، تو جو لوگ اس چیز پر ایمان نہیں لائیں گے، آتدنا لہم، ان کے لیے تو ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاباً علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں کیسے بڑے آسان انداز میں، کھلے کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی ہدایت کو واضح کیا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں برے انجام سے بچائیں، اچھے انجام کی تیاری کریں۔ یہی ہم سب کی زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا